السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الجن، آیات مقدسہ 25 تا 28 ہے، اور آج الحمدللہ ہم سورہ مقدسہ کی آخری آیات پر درس دے رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بہت اہم گفتگو ہوئی۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے یہ وضاحت ارشاد فرما دی کہ سب سے پہلی بات تو فلسفہ توحید ہے، شرک کی اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور جب تک اعلیٰ پروگرام فلسفہ توحید کو نہ سمجھا جائے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ مرکزی جو نقطہ ہے وہ اعلیٰ فلسفی ہوتی ہے، اعلیٰ نظریہ ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کے حوالے سے ارشاد فرما دیا کہ میں جس منصب پر فائز ہوں میں اس میں کوئی غفلت نہیں کر سکتا، سستی نہیں کر سکتا، یا کوئی دو نمبری نہیں کر سکتا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوگا تو اللہ مجھے بھی معاف نہیں کریں گے، میری لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی، میں کہیں چھپ نہیں سکتا، ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا۔ اب میری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا دوں۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم۔ میرے عزیزو، جماعت سازی کے مرحلے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھوڑی ہے، افراد تھوڑے ہیں، ظلم کے سسٹم کا غلبہ ہے۔ جب ظلم کے نظام کا غلبہ ہوتا ہے، لوگ غلام ہوتے ہیں تو وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے نہیں، اور آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ تھوڑے ہیں، آپ کے پاس کوئی تعداد ہی نہیں، مکۃ المکرمہ کا کوئی چودھری آپ کے ساتھ ہی نہیں، یہ تانے دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان قریب آپ دیکھ لیں گے، جب اللہ کا وعدہ آ گیا، انقلاب کا آغاز ہوا تو غزوہ بدر میں دیکھ لیا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی بنیادی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ قل، اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، ان ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، اقریب ما توعدون، کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اللہ رب العزت جو میرے رب ہیں ایک مدت کے بعد اس کو کریں گے۔ یہ جو بار بار تم وعدوں کی بات کرتے ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نذیر ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی پیش کر کے نتائج بھی بتاتے ہیں، دلائل پہلے دیتے ہیں، اللہ دلائل دیتے ہیں، پھر اس پر عمل نہیں کریں گے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ نذیر کا کام یہی ہے، سچی رہنمائی بتائیں، اور اگر آپ پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پیپر بھی بتا دیا، سوالات بتا دیے، اس کا حل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اب اگر فیل ہو گئے ہیں، نامراد ہو گئے ہیں تو پھر جہنم ہی ہے، دنیا کی جہنم، آخرت کی جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور پھر ہم نے جو مقابلہ کرنا ہے تمہارا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا کام ہے الا بلاغ من اللہ ورسالاتی، اتنا کام ہے۔ میرا کام ہے جماعت سازی کا، افراد سازی کا، میں جماعت تیار کر رہا ہوں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت سازی کے دور کو خلافت باطنہ کہتے ہیں۔ خلافت ظاہرہ کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی، لیکن اللہ کا نظام تب غالب ہوگا جب پہلے جماعت تیار ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جماعت سازی کا جو دور ہے یہ بھی خلافت ہے، یہ خلافت باطنہ ہے، یعنی جماعت کی تیاری ہے۔ جماعت تیاری ہوگی تو انقلاب آئے گا، جماعت تیار ہوگی تو سسٹم کو سنبھالے گی۔ سسٹم چینج کرنا تو بڑے آسان ہوتے ہیں، سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں۔ آج لوگ نظاموں کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، او بھائی جب تک وہ سچی جماعت جو نظام کو چلانے کے قابل نہ ہو، جب تک اس کی تیاری نہ ہو تو نظام کو تبدیل کر کے کیا کرو گے؟ پہلے جماعت تیار کرو۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ حسنہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ لیکن میرا کام تیاری کا ہے۔ عالم الغیب، یہ جاننے والا ہے غیبوں کو، اللہ جاننے والے ہیں۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ یہ غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتے، یہ تمام تر کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت ان چیزوں کو اوپن نہیں کرتے۔ ہاں الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو پسند کر لیا آپ نے رسولوں میں سے، جب کسی رسول کو جو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ کے مشن پر ہے، جب ضرورت ہو تو اللہ ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ کی رہنمائی آتی ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، پس بے شک اللہ چلاتے ہیں ان کے آگے سے پیچھے سے، رَصَدًا، چوکیدار، سیکیورٹی کا نظام۔ اللہ کا سیکیورٹی کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جتنی رہنمائی جیسے اللہ نے عطا فرمائی انسانیت کے لیے، بالکل 100% اسی طرح انسانیت تک پہنچتی ہے۔ اور یہ سیکیورٹی کا نظام کیوں اللہ بناتے ہیں؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک وقت پر ہر چیز بتاتے ہیں، غیب کی وہ چیزیں جو کسی کے لیے اوپن نہیں ہو سکتی، لیکن حضور کو بتاتے ہیں کیونکہ آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پلاننگ کرنی ہے، جو ذمہ داری حضور کو دی آپ نے اس کو پورا کیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے میرے اللہ رہنمائی دیتے ہیں۔ لیعلم، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ لیعلم قد ابلغوا، تاکہ اللہ جان لے
یہ کہ قد ابلغوا انہوں نے پہنچائے رسالات ربہم اپنے رب کے پیغام، جو اللہ کا پیغام تھا انہوں نے مکمل پہنچا دیا ہے۔ یہ جو سیکورٹی گارڈ ہے فرشتے، یہ سارا نظام اللہ کو بتا رہے ہیں، اور سب سے بڑے فرشتے تو جبرائیل علیہ السلام جو اس پورے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ سے رہنمائی لی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور اس کی مینجمنٹ کر لی۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور یہ سب کچھ اللہ نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ سب کچھ ان سیکورٹی گارڈ کے ذریعے سے، سیکورٹی سسٹم کے ذریعے سے اللہ کا کنٹرول ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تو ڈائریکٹ بھی اپنا نظام سیکورٹی کا بنا سکتے ہیں، کیا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ لیکن ایسا نہیں کرتے اللہ انسانی فطرت، انسانی ماحول، انسانی مزاج اور انسانی معروضی تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق مینجمنٹ کرتے ہیں۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور گن لی ہر چیز کی گنتی، یعنی جو چیز جہاں جہاں جس مقصد کے لیے اللہ نے طے کر دی ہے، اللہ ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کا کنٹرول کر رہے ہیں۔ فرشتے، مالا اعلیٰ کے فرشتے، پورا ایک سسٹم ہے، جال ہے، پورا ایک مینجمنٹ ہے، کابینہ ہے پوری، جو نیچے آ کے احکامات دیتے ہیں اور نگرانی کا نظام قائم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے اس نظام کو سمجھیے۔ سورۃ الجن کے عنوان سے جو خلاصہ ہے سورہ مقدسہ کا، وہ یہی ہے کہ جنات اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، وہ اس سچے نظام کو پیش کر رہے ہیں جس کا مرکزی نقطہ توحید ہے، اور سوسائٹی میں اس کی بالادستی ہے، اور اس تمام تر رہنمائی میں پیچھے اللہ کا کنٹرول ہے، فرشتوں کا کنٹرول ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بڑے مافیا جو فرعون، نمرود، ابو جہل، اور آج دنیا کے لٹیرے، ڈاکو، چور مافیا موجود ہیں، جو امریکہ اس کی سرپرستی میں ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کے یہود و نصارہ، نسل پرست عیسائی اور یہودی، جنہوں نے دنیا کو نظام تباہ کر دیے، قرآن نے واضح کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ دوست ہو سکتے ہیں، دشمن کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ یہ تو شیطانی نمائندے ہیں، مراکز ہیں شیطانوں کے۔ ان سے آزادی حاصل کرنا، ان کو شکست دینا، آج کے فرعون کی یہ شکست۔ ہمارے ملک کے حکمران تو ٹاؤٹ ہیں، ایجنٹ ہیں۔ جب سے پاکستان بنا، کبھی انالیسس کیا آپ نے؟ کون سا نظام ہے آپ کے پاس؟ کون سا سیاسی نظام ہے؟ کون سا معاشی نظام ہے؟ کون سا عدالتی نظام ہے؟ کون سا اداروں کا نظام ہے؟ اور یہ کلام مقدس جس کی بالادستی کرنی ہے، یہ کس دور میں اس کی بالادستی ہوئی ہے؟ میرے عزیزوں، برکتیں کیسے آئیں گی؟ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم عطا فرمائے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔
برحمتك یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔